علم نے جس کے قدم چھو کے فضیلت پائی، علم نے جس کی جبی چوم کے رفعت پائی، اس کی مدحت میں کوئی حرف جنو خیر لکھوں، بات لکھوں تو کوئی ولولہ انگیز لکھوں۔ علم ایک رتبہ عالی ہے اور اعلیٰ ہے علی، علم اذہان کی صحت ہے مسیحا ہے علی، علم آباد ہے جس میں وہی دنیا ہے علی، علم مولائی ہے اور علم کے مولا ہے علی۔ بس سنیے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ علم ایک رتبہ عالی ہے اور اعلیٰ ہے علی، علم اذہان کی صحت مسیحا ہے علی، علم آباد ہے جس میں وہی دنیا ہے علی، علم مولائی ہے اور علم کے مولا ہے علی۔ آپ کے در پہ ملک شاد بھی آباد بھی ہے، آپ جبریل کے مولا بھی ہیں، استاد بھی ہیں۔ آئیے بڑی احترام سے گزارش کی جائے، ہیں ہی عشق کے آداب سکھانے والے، شمع کی طرح لہو اپنے جلانے والے، قوم کو زیادہ ایثار سکھانے والے، نثر نظم کی تقدیر بنانے والے۔ ارے قول لوگ ہر دل کے دریچوں میں صنم رکھ دیں گے، قوم مر جائے گی جس دن یہ قلم رکھ دیں گے۔ جب تک ظاہر بھائی تشریف لا رہے ہیں ایک اور صلوات ارشاد فرمائیں حضرات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والمنافقين والكافرين والعاصين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات، بہت ہی کم وقت میں اپنے اس موضوع کو سمیٹنا چاہوں گا۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام کانفرنس بمناسبت ماہ شعبان المعظم۔ حق تو یہ تھا کہ تقریر سب سے پہلے اس ناچیز طالب علم کی ہونی چاہیے تھی۔ ظاہر بھائی میرے سینئر ہیں، محمد علی بھائی میرے سینئر ہیں، اور مولانا سکتے صاحب ہم سب کے سینئر ہیں، لیکن بہرحال میزبان کی بات نہ مانی جائے تو وہ بھی ذرا سا اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں ان تمام علماء کرام سے۔ بغیر کسی تمہید کے قرآن مجید کے سورہ مبارکہ توبہ میں پروردگار عالم آیت نمبر 36 کے ضمن میں ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اور پھر پروردگار نے اسی آیت کریمہ میں 4 مہینوں کو محترم بیان کیا ہے، منہا 4 حرم، جن میں پہلا اسلامی مہینہ ماہ محرم، محرم الحرام کہلاتا ہے۔ 7واں اسلامی مہینہ ماہ رجب، محترم مہینہ ہے، اور پھر 11واں اسلامی مہینہ ماہ ذوالقعدۃ الحرام، اور 12واں اسلامی مہینہ ماہ ذی الحجۃ الحرام۔ اس وقت جس مہینے میں ہم اور آپ سانسیں لے رہے ہیں یہ ہے 8واں اسلامی مہینہ، جسے ہم شعبان المعظم کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہماری اور محمد علی صاحب کی تعبیر میں تھوڑا سا فرق ہے، انہوں نے ساد و نحس کا لفظ استعمال کیا، ہم ماہ شعبان کے لیے برکت کا لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ماہ شعبان برکتوں کا مہینہ ہے۔ ابھی ہماری قوم کے افراد نے برکت کو سمجھا نہیں ہے۔ ہماری قوم میں برکت کس چیز میں سمجھی گئی؟ مثال کے طور پر شادی کا کارڈ جب چھپے گا تو شادی کے کارڈ پر اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے گا،
زیر سرپرستی ولی عصر حضرت صاحب الزمان لکھا جائے گا۔ ہماری قوم میں برکت کو صرف ان چیزوں میں محدود کر کے رکھ دیا ہے، جبکہ میں گزارش کروں گا ان تمام بزرگوں سے جن کے ہاں ان کے بچوں کی شادی کا موقع آن پہنچائے یا آن قریب آنے والا ہے کہ للہ شادی کے کارڈ پر بسم اللہ وغیرہ مت لکھا کیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کی ڈیٹ جب آ کر کے چلی جائے گی تو اس کارڈ کی جگہ ڈسٹ بن کے سوا کچھ اور نہیں ہوتی ہے۔ علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان نے برکت کے ضمن میں بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، اور میں اگر 2-4 گھنٹے بولوں تب بھی کم ہے اس برکت کو سمجھنے کے لیے۔ انہوں نے لکھا ہے عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو زیادہ دکھے وہ چیز باعث برکت ہوتی ہے۔ یہ یوں کہہ دیا جائے کہ اگر کسی کی عمر طولانی ہو تو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ 100 سال کے ہو گئے، بڑے بابرکت انسان ہیں۔ نہیں، میں اپنے بزرگوں سے گزارش کروں گا، ہم جیسے جوانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو، اپنے گھر کی بچیوں کو جب بھی دعا دینی ہو تو فقط یہ دعا مت دیجئے کہ اللہ تمہاری عمر طولانی کرے، بلکہ اس میں ایک جملہ اضافہ کر دیجئے کہ اللہ تمہاری عمر کو تمہارے لیے باعث برکت بنا دے۔ کربلا کے میدان میں جناب قاسم کی عمر کتنی تھی؟ جناب علی اصغر کی عمر کتنی تھی؟ سرکار وفا باب الحوائج، باب المراد، باب الحسین، قمر بنی ہاشم جناب ابوالفضل العباس کی عمر کتنی تھی؟ محدود عمر، لیکن اس محدود عمر میں اتنی حسین زندگی کے نقوش چھوڑے ہیں کہ آج دنیا بھر میں قریہ قریہ، بستی بستی ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نہیں، اور آسان کر دوں، بسا اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں، توجہ کیجیے گا، کہ جس کی ماہانہ آمدنی زیادہ ہو وہی بڑا دولت مند ہے۔ میں پیسے کمانا کا منکر نہیں ہوں، میں ایک ایسا جوان ہوں اور صنف طلاب اور صنف علماء میں ایک چھوٹا سا ایسا طالب علم ہوں جو پیسہ کمانے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں اور طرح طرح کے راستے اختیار کرتا ہوں، محنت والے، 2 نمبر والے نہیں، جس میں محنت ہو، جس میں جاگنا ہو، جس میں چیلنجز کو قبول کرنے کا جذبہ ہو، تو پیسے کمانا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن زیادہ پیسے آ جائیں تبھی انسان کا مال باعث برکت ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، یہ علماء آپ کی بستیوں میں یا آپ کی بستی کے اطراف میں مسلسل خدمت دین میں مصروف ہیں۔ ہمارے ابوالحسن بھائی جو ہمارے سینئر ہیں، جامعہ امامیہ تنظیم مکاتب میں زیر تعلیم تھے، یہ میں 90s کی بات کر رہا ہوں، گونڈہ ضلع سے تشریف لائے ہیں، ہم خوش آمدید درج کرتے ہیں اہل ادرولہ کی جانب سے برادر عزیز کی خدمت میں۔ آپ انصاف سے بتائیے ان علماء کی تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں؟ توجہ کیجیے گا، میں برکت کے کانسیپٹ کو آپ کے لیے کلیئر کرنا چاہتا ہوں آج کے اس سیمینار اور کانفرنس کے ذریعے۔ معمولاً جن کے یہاں ماہانہ آمدنی لاکھ روپے، 50,000 روپے، 60,000 روپے، 70,000 روپے ہوتی ہے، وہی مہینے کے آخری دنوں میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں بھیا آپ کی پیسے ختم ہو گئے۔ عام طور سے شکوہ کون کرتا ہے؟ جس کی ماہانہ آمدنی زیادہ ہوتی ہے وہی مہینے کے آخری ہفتے میں کیا کہتا ہے؟ مولانا اس مرتبہ نہیں معلوم پیسے کہاں چلے گئے۔ لیکن انصاف سے بتائیے، جس مولوی کی، جس مبلغ دین کی، جس معلم قرآن کی، جس مدرس مکتب کی تنخواہ نہایت معمولی ہوتی ہے، کیا کبھی آپ نے اس سے سنا اگر غیرت مند ہے، اگر باضمیر ہے، اگر واقعی عالم ہے، اگر واقعی اس نے صعوبتیں علم دین کی راہ میں برداشت کی ہیں، کیا کبھی آپ نے اس سے سنا کہ وہ شکوہ کرے میرا پیسہ ختم ہو گیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ برکت کے کانسیپٹ کو کلیئر کرتے ہوئے کہتا ہے نہیں معلوم اللہ ہمارے اس کم کو ہمارے لیے کیوں کر باعث سے برکت بنا دیتا ہے۔ یہ ہے حقیقت میں برکت۔ ماہ شعبان میں برکتوں کو ہمیں تلاش کرنا ہے۔ برکتیں اس دیدہ زیر روشنی کے ذریعے حاصل ہونے والی نہیں ہیں، برکتیں رسم و روایات پر عمل کرنے کے ذریعے ہمارے گھروں میں آنے والی نہیں ہے۔ میں 2-3 حدیثوں کا ترجمہ صرف پیش کروں۔ مثلا پیغمبر فرماتے ہیں بورکا لبیت فیہ محمد، یہ کسی امام معصوم کی حدیث ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت بالی ووڈ اور ہالی ووڈ دیکھنے کا کوئی چلن عام نہیں ہے، الحمدللہ علماء کی محنتیں رنگ لائیں۔ معمولاً ہمارے گھر کی خواتین بھی اپنے آپ کو ٹی وی سے دور کر چکی ہیں، لیکن ایک بلا اور مصیبت بن کے آ چکا ہے یہ اینڈرائیڈ موبائل، جس کے اوپر خوب زور و شور سے
کم از کم ایک ایپیسوڈ پڑوسی ملک کے سیریل کا دیکھا جا رہا ہے. شرعی اعتبار سے دیکھنا کیسا ہے، دیکھنا کیسا نہیں ہے، یہ آپ جائیے علماء مراجع مجتہدین سے پوچھیے. لیکن کیا ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ جب ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو ان سیریلز میں کام کرنے والے ایکٹرز یا ایکٹریس کے نام پر ہم اپنے بچوں کا نام رکھیں؟ ایسے ایسے نام جو کل تک سنائی نہیں دیتے تھے. آخر کیوں؟ کیونکہ دینی متون ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں. معصوم کیا فرماتے ہیں؟ با برکت ہے وہ گھر جس میں محمد نام کے فرد موجود ہیں. بابرکت ہے دوستوں کی وہ جھرمٹ جس میں محمد نام کے افراد موجود ہیں. بابرکت ہے وہ بزم جہاں محمد نام کے افراد موجود ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے اور بیٹا تمہیں اللہ عطا کرے اور پہلے سے کوئی نام تم نے اپنے ذہن میں نہ سجایا ہو، تو اگر اللہ نے بیٹا دیا ہے تو اسے کم از کم ایک ہفتے تک محمد کہہ کر پکارو. اور اگر اللہ نے بیٹی کی نعمت سے مالا مال کیا ہے اور پہلے سے کوئی نام نہیں سوچا ہے تو اسے ایک ہفتے تک فاطمہ کہہ کر پکارو تاکہ الہی برکتیں تمہارے گھروں میں نازل ہوتی رہیں. مثلا حدیث ہے بابرکت ہے وہ دسترخوان جہاں کوئی یتیم شریک طعام ہو جائے. ہمارے گھروں میں کتنے یتیم آتے ہیں کھانا کھانے کے لیے؟ تو ہمیں برکتوں کو تلاش کرنا ہوگا. اب میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، ماہ شعبان ماہ برکت ہے. ماہ شعبان المعظم میں ہم میں سے کتنے لوگوں نے اب تک صلوات شعبانیہ کی تلاوت کی؟ انصاف سے سوچیے اور بتائیے. ہم میں سے کتنے لوگوں نے ماہ شعبان المعظم کے مستحبی روزے رکھے؟ انصاف سے بتائیے. آیت اللہ العظمی مرشی نجفی رضوان اللہ تعالی علیہ جب بوڑھے ہو گئے، کبر سنی ہے، ضعیفی ہے، کہنسالی ہے، تو فرماتے ہیں میں جوانی کے ایام میں ماہ رجب اور شعبان کے ساتھ ماہ رمضان کے روزوں کو متصل کرتا تھا. حسرت کھاتے ہوئے کہتے ہیں اب بڑھاپا ہے، ماہ رجب اور شعبان کے روزے نہیں رکھ پا رہا ہوں، کاش اللہ پھر وہی طاقت واپس کر دے. ہمارے استاد حوض علم قم میں کہا کرتے تھے یہ ماہ شعبان حقیقت میں ڈھلان والا مہینہ ہے. ہمیں بھی سائیکل چلانے کا بڑا شوق تھا. ہم جب تنظیم میں زیر تعلیم تھے کرائے پر سائیکل لاتے تھے اور موقع ملتا تھا نکل جاتے تھے سائیکل چلانے کے لیے اور تلاش کرتے تھے مثلا وزیر گنج کی ڈھلان جیسی کوئی جگہ کو جہاں پینڈل نہ مارنی پڑے، سائیکل خود بخود تیز رفتاری سے آگے بڑھ جائے. ماہ شعبان کو ڈھلان والا مہینہ کیوں کہا گیا؟ انسان ایک قدم خدا کی جانب آگے بڑھائے، خدائی رحمتیں خود اپنے گلے لگانے کے لیے اس کو تیار. نہیں، ابھی اور بات کو آپ کے لیے واضح کرنا چاہتا ہوں. ماہ مارچ کی آج 10 تاریخ ہو گئی، ہولی ہمارے بھائیوں نے منا لی. دن بدن گرمی میں اضافہ ہوگا، لیکن ابھی بھی مثلا بعض افراد آپ کو ہاف سویٹر میں نظر آ جائیں گے، اسی بز میں صدری پہنے ہوئے مل جائیں گے، گلے میں ان کے مفلر پڑا ہوا ہے. رفتہ رفتہ یہ ساری چیزیں بھی صندوق میں چلی جائیں گی. آپ انصاف سے بتائیے، اس وقت مثلا آپ کے گونڈا میں، آپ کے اترولا میں، ہمارے یہاں لکھنؤ آ جائیے اور دنیا بھر میں ایک سلسلہ ہے، مثلا مال ہیں، شاپنگ مال ہیں، بہت سارے شو روم ہیں جہاں پر عام طور سے آفر چلتا ہے. اور ذرا سا گھر کی خواتین کو پتا چل جائے کہ سردی کے کپڑوں پر آفر چل رہا ہے، موسم سرما جا رہا ہے، گرمی کی آمد ہے، لیکن آئندہ برس کی تیاری ہمارے گھر کی خواتین اسی سیزن میں کرنا چاہتی ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے پروردگار نے گارنٹی لے رکھی ہے کہ اگلے برس تک حیات باقی ہی رہے گی. تو اگر ایک معمولی سے شو روم میں ہمیں آفر پرووائڈ کیا جائے تو ہم سامان لینے کے لیے دوڑ جاتے ہیں. یہ ماہ شعبان حقیقت میں آفر والا مہینہ ہے. خدا کی جانب ایک قدم آگے بڑھاؤ گے، پروردگار کی برکتیں تمہیں اپنے شامل حال کرنے. اب آئیے ماہ شعبان کی مناسبت. پہلی مناسبت ہے عقیلہ بنی ہاشم، علی کی شیر دل بیٹی، عالمہ غیر معلمہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی ولادت و سعادت کی تاریخ. مجھے جناب زینب کے بارے میں کچھ نہیں بیان کرنا ہے. ہاں اتنا ضرور کہوں گا، علماء عرفان نے کہا ہے کہ جب انسان 4 طرح کی موتوں کو گلے لگا لے، میں نام دے کر جا رہا ہوں، علماء حضرات سے آپ استفادہ کیجئے گا.
جب انسان ان 4 موتوں کو اپنے گلے لگا لے تب وہ عرفان کے اعلیٰ مدارج طے کر سکتا ہے۔ وہ موتیں کون سی ہیں؟ الموت الاحمر، الموت الابیض، الموت الاسود، الموت الاخضر، سرخ موت، سفید موت، ہری موت، کالی موت۔ اس کا فلسفہ آپ علماء سے دریافت کیجئے گا، ورنہ مجھ سے فون پر رابطہ کر لیجئے گا، میں وضاحت کر دوں گا۔ زینب علیہ مقام نے ان 4 اموات کو اپنے گلے لگایا تھا۔ آپ پڑھیے قرآن مجید، زن فرعون کے لیے قرآن نے کیا کہا کہ اللہ نے زن فرعون آسیہ کو صاحبان ایمان کے لیے آئیڈیل بنایا۔ یہ حقوق نسواں کے کھوکھلے نعرے لگانے والے جو ایسی روم میں بیٹھ کر کے نعرے بلند کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں جو جتنا زیادہ برہنہ نظر آئے اس کے حقوق اتنے زیادہ ادا کر دیے گئے، آئیں پہچانے کہ قرآن مجید جیسی اسلامی کتاب نے جو الہی کتاب ہے، جو ابدی معجزہ ہے، خاتون کو اس کا وقار دیا ہے۔ زن فرعون جناب آسیہ آئیڈیل بنی، نمونہ عمل بنی، لیکن یہی زن فرعون جناب آسیہ ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں فرعون کے شکنجے سے تنگ آ کر کے دعا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ خدایا رب نجنی، خدایا مجھے فرعون کے شر سے نجات عطا کر دے، خدایا مجھے جنت میں میرا گھر دکھا دے۔ تنہا جسمانی اذیتوں کو برداشت کیا ہے جناب آسیہ نے، خدا کی بارگاہ میں دست سوال کو بلند کر لیتی ہیں، جانے قربان ہوں بطلۂ کربلا جناب زینب علیہ مقام پر جنہوں نے فقط جسمانی اذیتوں کو برداشت نہیں کیا ہے بلکہ روحانی اذیتوں کو برداشت کیا ہے، لیکن نہیں ملتا ہے کہ جناب زینب نے خدا کی بارگاہ میں کوئی ایسی دعا کی ہو۔ ہاں اگر ملتا ہے، تمام مورخین نے لکھا ہے، تمام ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ یزید کے دربار میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زینب نے آواز دی، ما رأیت الا جمیلا، جو کچھ کربلا میں ہوا ہے وہ زیبائی کے سوا کچھ اور نہیں تھا۔ اور عرض کروں، عقیلہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے ہاں عقل پائی جائے، جس کے ہاں تیز ہوشی ہو، جو زینک ہو۔ ہمارے عقل مندی کا میراث و معیار کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں جو راتوں رات لکھپتی بن جائے وہ بہت بڑا عقل مند ہے، ہم بڑی تیزی سے ترقی کر لی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو آنے والے 2-4-10 دنوں میں 2-4-10 مہینوں میں ایک عالیشان بنگلہ بنا لے، ہم سمجھتے ہیں بڑی تیزی سے ترقی کر لی، بڑا تیز ہوش انسان ہے۔ لیکن نبی اعظم نے فرمایا ان اعقل الناس من عرف ربه فاطاع، عقل مند ہے وہ انسان جو اپنے رب کو پہچانے اور اپنے رب کی اطاعت کرے۔ ومن عرف عدوه فعصى، جو اپنے دشمن کو پہچانے اور اپنے دشمن سے اظہار بیزاری کرے۔ اب سمجھ میں آیا زینب عقیلہ کیوں ہے، اور وہ بھی جملے کی نزاکت کو سمجھیے گا۔ زینب اس خانوادے کے لیے عقیلہ ہے جہاں عقیل جیسا مرد پہلے سے موجود ہے جو لوگوں کے نقشے کفے پا کو دیکھ کر بتا دے گزرنے والے کا کس خاندان سے تعلق ہے، کس قبیلے سے تعلق ہے۔ وگرنہ پڑھ لیجئے گا اشعث کے بارے میں جناب عقیل نے کیا فرمایا تھا، معاویہ کے بارے میں جناب عقیل نے مسجد کوفہ میں بیٹھ کر کیا کہا تھا، یہ تمام مورخین نے لکھا ہے۔ معرفت رب کا عالم کیا ہے، اطاعت پروردگار کا عالم کیا ہے، کہ خود مظلوم کربلا امام حسین یہ تاکید کرتے ہیں بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش مت کرنا۔ دشمن شناسی کا عالم کیا ہے، ہمارے یہاں دشمنیوں میں اضافہ ہوا یا نہیں؟ ہمارے یہاں جوانوں کی ازدواجی اور مشترکہ حیات میں لڑائیاں بڑھی یا نہیں؟ اسلام نے نکاح کو سستا اور آسان بنایا تھا، طلاق کو سخت بنایا تھا۔ ہمارے سماج نے شادی اور نکاح کو سخت بنا دیا ہے، طلاق کو بڑا آسان کر دیا ہے۔ میں کل حقیقت پیش کر رہا ہوں، جوانوں کا مجھ سے مستقل رابطہ رہتا ہے۔ نہ جانے کتنے کیس ایسے ہیں جہاں جوان مرد اپنی زوجہ کو مارتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ میں اپنے سماج کی بات کر رہا ہوں، یہ میں اس سماج کی بات کر رہا ہوں جہاں اذان کے ہنگام اشہد ان امیر المؤمنین کی آوازیں گونجتی ہوئی سنائی دیتی ہیں، جہاں مستقل جناب زہرا مرضیہ کا تذکرہ ہے۔ یہ خواتین پر ہاتھ کیوں اٹھایا جا رہا ہے، یہ معاملہ کورٹ کچہری تک کیوں پہنچ رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے دشمن کو اپنے گھر کے حدود میں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، دشمن شناسی ایک وسیع موضوع ہے۔ زینب پر ہمارا لاکھوں سلام، جس کی دشمن شناسی کا عالم یہ ہے کہ جب جناب زینب کوفے میں خطبہ دیتی ہیں تو انداز خطاب کچھ اور ہے، لیکن یہی زینب
جب شام کی سرزمین پر پہنچ جاتی ہیں تو انداز خطاب بدل جاتا ہے اور پھر مورخ کو لکھنا پڑتا ہے کأن علی یتکلم، ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا علی گفتگو کر رہے ہیں، کہنے دیجئے بیٹی وہ ہے جب گفتگو کرے تو دنیا سمجھے باپ بول رہا ہے، باپ وہ ہے جو شب ہجرت بستر نبوت پر سوئے تو دنیا سمجھے علی آرام، نبی آرام کر رہے ہیں۔ کیا خوب کہا ہے جناب محسن نقوی نے کہ باتوں کو ترازو کی طرح تولنے والی، بھائی کی شہادت کی گرہ کھولنے والی، تاریخ کی آنکھوں میں حیا کھولنے والی، وہ فاتح خیبر کی طرح بولنے والی، اسلام کو روشن بسد اعزاز کیا ہے، عباس کے پرچم کو سرفراز کیا ہے۔ اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب، یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، تطہیر میں زہرا ہے تو تیور میں علی ہے۔ پھر تیسری شعبان سید الشہداء، مصباح الہدی، مصدر اخلاص و وفا، چہرہ اسلام کی ضیاء، فرزند مصطفیٰ، دلبند مرتضی، نور نظر فاطمۃ الزہرا، حضرت ابو عبداللہ الحسین کی ولادت باسعادت۔ توجہ کیجئے گا وقت نہیں ہے۔ کون ہے حسین ابن علی؟ آپ سوچئے منافقین بیٹھے ہوئے ہیں بزم پیغمبر میں، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، بزم پیغمبر میں امام حسین داخل ہوتے ہیں۔ عظمت امام حسین پر ہمارا لاکھوں سلام۔ متاع آرزو قلب انبیاء ہے حسین، لب خلیل سے نکلی ہوئی دعا ہے حسین، جو گونجتی رہے تا حشر وہ صدا ہے حسین، علی کی جاں پیغمبر کا آسرا ہے حسین، وجود رابطہ جسم و جاں حسین سے ہے، زمین حسین سے ہے، آسماں حسین سے ہے۔ بزم پیغمبر میں سید الشہداء داخل ہوئے، ابی ابن کعب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے فوراً پیغمبر سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے آخر اس 3-4 برس کے بچے سے کیوں کہا مرحبا بک یا زین السماوات والارض، اے زمین و آسمان کی زینت حسین ابن علی خوش آمدید۔ زمین و آسمان کی زینت آپ کو ہونا چاہیے، آپ عمر میں بڑے ہیں، آپ کا منصب بڑا ہے، آپ کا عہدہ بڑا ہے، اس موقع پر عالم اسلام سن لے، امام حسین کی عظمتوں کو سمجھ لے۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا ابی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالت نجیا، اے ابی اس خدا کی قسم جس نے مجھے برحق مبعوث برسالت کیا ہے، حسین کی عظمتوں کو زمین والوں سے زیادہ آسمان کی بلندی پر رہنے والے جانتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ مِصْبَاحُ هُدَى وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ، عرش اعظم کے داہنی سمت لکھا ہوا ہے حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہیں، حسین امام علم ہیں، حسین امام عزت ہیں، حسین امام کرامت ہیں۔ اسی حسین کے سلم میں اللہ نے اپنی آخری حجت قرار دی ہے۔ امام حسین کی عظمتوں کو آپ نے سن لیا، اب تذکرہ آنا ہے کس کا؟ جناب ابو الفضل العباس کا۔ توجہ کیجئے گا، جناب عباس کی جو سب سے بڑی کوالٹی ہے، دیکھیے نثر نے ہمیشہ نظم کی انگلیاں تھام کر چلنے کا ہنر سیکھا ہے۔ میں شعراء کا احترام کرتا ہوں، ہم نے اپنی اس حیات میں جس میں ہم نے واقعی محنت کی ہے اور ٹی وی کے ذریعے پروگرام کو نشر کیا ہے، ہمیشہ معتبر، بافہم، باشعور شعراء کو اپنے ہاں دعوت سخن دی ہے، ان کے بھرپور اشعار سنے بھی ہیں، استفادہ بھی کیا ہے۔ لیکن موجودہ دور میں جو محفلوں کی صورتحال ہے وہ آپ کے پیش نظر ہے، جو اشعار پڑھنے کا ڈھب ہے وہ آپ کے پیش نظر ہے۔ کمرشیل بنا لیا ہے لوگوں نے، پیسے کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے لوگوں نے، اور پھر بانیان محفل، بانیان پروگرام بھی ایسے افراد کو دعوت سخن دیتے ہیں کہ جن کو سننے کے بعد لائکس بڑھ جائیں، جن کو سننے کے بعد سبسکرائبرز بڑھ جائیں، جن کو سننے کے بعد نام ہو کہ بھیا ہم نے فلاں کو بلا کر کے اتنا پیسہ خرچ کیا۔ ایسے موقع پر ہمارے فہمید صاحب، یا جیسا کہ مولانا نے اشارہ کیا، وہ ہمارے شہنشاہ صاحب جنہوں نے مسجد صاحبہ زمان میں پروگرام رکھا، لائق صد آفرین اور صد سلام ہیں۔ اس قسم کے پروگرام کی ضرورت ہے۔ میں بارہا یہ باتیں اپنی تقریر کے دوران کہہ چکا ہوں کہ ہر سال 2, 4, 10 پروگرام اس قسم کے ہونے چاہیے، جہاں باتیں عالمانہ ہوں، جہاں خطابت سے ہٹ کر کے بات عقلی دلیل پر اور قرآنی دلیل پر قائم ہو۔ آپ توجہ کیجئے گا، ابو الفضل العباس معمولاً کیسے پیش کیے گئے؟ صرف ایک شجاع
بہادر، اور پھر اشعار آپ سن لیجئے، اتنی لاکھ آنکھوں کو اپنی 2 آنکھوں سے روکنے والی ذات کا نام ہے ابو الفضل العباس۔ یہ عباس کا کمال نہیں ہے، بہت معذرت جناب ابو الفضل العباس، میں پھر عرض کروں گا، تنہا 2 ہستیاں مجھے نظر آئیں غیر معصومین میں، ایک جناب عقیل کی، ایک جناب ابو الفضل العباس کی، جن کی زیارت کا فطرہ کیا ہے، لعن اللہ من جہل حقا۔ باقی میں روح میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے اس ایک فطرے کو پڑھنے کے بعد، اے ابو الفضل العباس، اس پر اللہ کی لعنت ہو جو آپ کی معرفت حاصل کرنے سے قاصر رہے۔ عباس کی معرفت کیا تھی؟ عباس کی عظمت کو سمجھنا ہے، غیر معصوم ہستیوں میں تنہا ذات جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ہے جن کے لیے مستحب ہے نماز زیارت کا پڑھنا۔ تنہا ذات جناب ابو الفضل العباس کی عظمتوں کو پہچانیے۔ سرکار وفا حضرت ابو الفضل العباس کی عظیم ہستی کا نام ہے، آپ توجہ کیجئے گا۔ جناب ابو الفضل العباس کا کمال کیا ہے، یہ امام صادق نے زیارت میں فرمایا، اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفا والنصیحہ، میں گواہی دیتا ہوں اے ابو الفضل العباس، آپ تصدیق کے مرحلے پر فائز ہیں، آپ کے ہاں وفاداری ہے، آپ کے ہاں نصیحت یعنی خیر خواہی کا جذبہ ہے، آپ کے ہاں تسلیم محض۔ اب آپ سوچئے ابو ثمامہ کون ہیں؟ روز عاشور، توجہ کیجئے گا، یہ باتیں پڑھنے کے قابل ہیں۔ روز عاشور جناب ابو ثمامہ امام حسین سے فرماتے مولا وقت نماز، توجہ کیجئے گا، عباس کی عظمتوں کو پہچانے ہمارا سماج، کربلائی مجمع، ہماری قوم کے جوان۔ ابو ثمامہ نے کہا مولا وقت نماز، امام حسین نے کیا فرمایا، یا ابا ثمامہ قد ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین الذاکرین، اے ابو ثمامہ تم نے نماز کا وقت یاد دلایا، اللہ تمہیں نماز گزاروں میں اور اپنا ذکر کرنے والوں میں قرار دے۔ جملہ سنبھالیے گا، ابو الفضل العباس اس عظیم ہستی کا نام ہے جس نے امام حسین پر اس حد تک بھی سبقت نہ کی کہ وہ امام کو وقت نماز کی طرف توجہ دلائیں۔ ہمارا سلام ہے ابو ثمامہ کی ذات گرامی پر، لیکن اللہ ہے معرفت امام زمانہ جناب عباس کی۔ کمال کیا ہے سرکار وفا کا کہ ان کے ہاں اپنے وقت کے امام کی معرفت تھی، جو ہمارے ہاں نہیں ہے۔ میں بھی پیش کروں گا سرکار حجت کی باتوں کے ضمن میں جناب عباس کی عظمتوں کو پہچاننے کے لیے آپ ضرور اس زیارت کی تلاوت کیجئے جو زیارت ہم تک پہنچی ہے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ اور میں یہ اشعار پیش کر دوں جناب طیب کاظمی کے کہ عباس مرتضی کی دعا کا حسین ثمر، عباس سر سے تابہ قدم ہاشمی قمر، عباس شہر عصمت کبریٰ کا پاک در، عباس پنجتن کی نگاہوں میں معتبر، عصمت کچھ اس طرح سے رچی تھی صفات میں، اولا کا ترک بھی نہیں ملتا حیات میں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بیٹے نے یوں بھی حق وراثت ادا کیا، پانی پہ قبضہ کر کے بھی پانی نہیں پیا، رتبہ وفا کا اور زیادہ بڑھا دیا، یعنی وفا کو متصف ذات کر لیا، ہر قلب حق پسند کو احساس ہو گیا، اب تو وفا کا نام ہی عباس ہو گیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں اس طرح سے شروع ہوا زیست کا سفر، ام البنی کی گود کی زینت بنے مگر، دنیا میں آنکھ کھولی تو دستے حسین پر، لب پر تبسم آیا رخ شاہ دیکھ کر، انگشت شاہ چوس کے پہلی غذا ملی، پیدائش علی کی ادا سے ادا ملی۔ یہ ذات ہے جناب ابو الفضل العباس کی۔ پھر معتبر منابع جو ایران میں، عراق میں اور دیگر ممالک میں منائی جاتی ہے، 5 شعبان وہ ہے امام سجاد کی ولادت باسعادت۔ صرف ایک سوال کروں گا، ہم میں سے کتنے گھروں میں سیف سجادیہ موجود ہے؟ ایک سوال کروں گا، ہم میں سے کتنے لوگوں نے امام سجاد کی ان 54 دعاؤں کی فہرست ابھی تک دیکھی ہے جو سیف سجادیہ میں موجود ہے؟ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ مجلسیں ہو رہی ہیں، پروگرامز ہو رہے ہیں، پیسے خرچ ہو رہے ہیں، وقت جا رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن امام سجاد کی زندگی کے ان پہلوؤں پر ہم نے نگاہ نہیں کی جو بعد عاشورہ امام سجاد کی زندگی۔ غلاموں کو خریدنا، ان کی تربیت کرنا، انہیں آزاد کرنا،
دینی مدارس کی بنیاد ڈالنا، علماء کا احترام کرنا، رسالت الحقوق۔ میں اپنے حکمرانوں سے کہوں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ بہترین موقع ہے کہ ان پیغامات کو حکومت کے ایوانوں تک پہنچائیے۔ اور پھر کہوں گا ہماری قوم کے وہ افراد جو حکومتی ایوانوں میں جاتے ہیں انہیں ان کا جانا مبارک ہو، لیکن للہ اگر تشیع کے نام پر آپ کسی حکومت کے تلوے چاٹنے پر مجبور ہیں تو فقط آپ کو جانا نہیں ہے بلکہ جانے کے بعد معصومین علیہ السلام کی سیرت کو ان ایوانوں تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ رسالت الحقوق ہمارے گھروں میں ہے، 52-51 حقوق امام سجاد کے۔ اللہ کا حق کیا ہے، انسان کے اپنے نفس کا حق کیا ہے، اعضاء و جوارح کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، زن و شوہر کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، استاد شاگرد کے باہمی حقوق کیا ہیں، حاکم اور رعایا کے حقوق کیا ہیں، قرض دینے والے کا حق کیا ہے، قرض لینے والے کا حق کیا ہے، کس نے بیان کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام نے۔ آگے بڑھیے جناب قاسم، وہ جملہ ہم سب کو مسلسل سنایا جاتا ہے، الموت عندی احلا من العسل، یعنی ہمیں موت سے عشق ہونا چاہیے اگر ہم قاسم کے چاہنے والے ہیں۔ جناب قاسم نے کیا کہا؟ موت ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں، لیکن ہمارے یہاں موت سے بچنے کے لیے کیا کیا ہوتا ہے؟ بعض علاقوں میں مرنے والا مر جاتا ہے تو تشییع جنازہ میں شرکت کرنے والوں کو گول مرچ کھلائی جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کی تلخی سے ملک الموت دوبارہ ادھر کا رخ نہ کرے۔ ہو سکتا ہے یہاں کوئی اور رسم ہو سکتا ہے ہمارے وطن میں چلے جائیے وہاں کوئی اور رسم ہو، تو یعنی ہمارے ہاں موت کا ڈر پایا جاتا ہے۔ موت کو گلے لگانے کے لیے ہمیں ہر آن تیار رہنا چاہیے۔ جانے قربان، ابھی آپ نے بہت اچھے اشعار پڑھے، امیر المؤمنین امام علم ہیں، آنے والا آتا ہے بارگاہ مولا میں اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا 4 سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال، عجیب کیا ہے، عجیب تر کیا ہے، واجب کیا ہے، واجب تر کیا ہے، قریب کیا ہے، قریب تر کیا ہے، سخت کیا ہے، سخت تر کیا ہے۔ 4 سوال کے ضمن میں گویا اس نے 8 سوالات کر لیے۔ مولا کہتے ہیں، توجہ کیجئے گا وقت نہیں ہے، مولا کہتے ہیں عجیب ہے یہ دنیا، اور واقعی میں عجیب ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک جوان، صحت مند جوان کی شکل میں کھڑا ہوں، ہو سکتا ہے کل مریض ہو جاؤں، آج میں زندہ ہوں، ہو سکتا ہے کل موت کی آغوش میں چلا جاؤں، نہیں اور آسان کر دوں، اڈانی دولت مندوں کی فہرست میں دوسرے تیسرے نمبر پر تھا، لیکن دنیا عجیب ہے۔ مولا فرماتے ہیں وہی اڈانی جو دولت مندوں کی فہرست میں دنیا میں دوسرے تیسرے نمبر پر تھا، لڑھک کر کہاں پر آ جاتا ہے؟ امیر المؤمنین فرماتے ہیں عجیب ہے یہ دنیا جس میں ثبات نہیں پایا جاتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں اس سے عجیب یہ ہے کہ ایسی فانی دنیا کے پیچھے انسان دوڑ رہا ہے۔ پھر مولا سے پوچھا مولا واجب کیا ہے، واجب تر کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنا واجب ہے، لیکن اس سے زیادہ واجب ہے کہ انسان عہد کرے اب اس گناہ کا دوبارہ ارتکاب نہیں کرے گا۔ صرف گال تھپتھپا لینا یہ کمال نہیں ہے، کان امیٹ لینا یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو حر بنا کر امام وقت کی نصرت کے لیے آمادہ کر لینا کہ جناب خمار بارہمنفی کو کہنا پڑے قبر حر پر کوئی ایک کاش یہ مصرع لکھ دے، شام دوزخ میں تو جنت میں سحر ہوتی ہے۔ پھر مولا سے پوچھتا ہے مولا سخت کیا ہے، سخت تر کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں سخت ہے مصیبتوں پر صبر کرنا، لیکن اس سے زیادہ سخت ہے کہ انسان اس صبر کے نتیجے میں حاصل ہونے والے ثواب کو صبر نہ کر کے اپنے ہاتھ سے ضائع کر دے۔ پھر مولا سے پوچھتا ہے مولا قریب کیا ہے، قریب تر کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں قریب ہے قیامت، لیکن اس سے زیادہ قریب ہے انسان کی اپنی موت۔ تو ہمارے ہاں موت سے بچنے کے یہ ذریعے کیوں ہیں، یہ بیجا رسمیں کیوں ہیں، یہ بیتوکی باتیں کیوں ہیں، اس کو سوچنا چاہیے۔ پھر ذات کس کی ہے؟ جناب علی اکبر کی۔ توجہ کیجیے گا، علی اکبر کون ہے؟ امام حسین نے کربلا میں کیا فرمایا تھا؟ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ خدا گواہ ہے نا، اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ ہے، اپنی رفتار میں، اپنی گفتار میں اور اپنے طور طریقے میں۔ آپ انصاف سے بتائیے کیا آپ نے پیغمبر کا وہ فرمان سنا جہاں پیغمبر فرماتے الا اخبرکم باشبہکم بی؟
کیا تم چاہتے ہو تمہیں بتاؤں کہ کون مجھ سے زیادہ مشابہ ہے؟ پھر آخر کیوں کہا جاتا ہے کہاں ہم اور کہاں وہ معصوم ہستیاں، کہاں وہ اہل بیت اطہار، کہاں ہم جیسے گنہگار؟ یا آخر کیوں کہا جاتا ہے؟ پیغمبر سوال کر رہے ہیں کیا تم چاہتے ہو تمہیں بتاؤں کہ تم مجھ سے مشابہ کیسے بن سکتے ہو؟ میں گزارش کروں گا گھر کی خواتین کو جا کر بتائیے، بچوں کو کمسن بچوں کو سلانے کے لیے سافٹ میوزک نہ سنائیں، بلکہ آئیں جناب زینب کبریٰ کی اس لوری کو سنیں جو جناب زینب کو جناب زینب جناب علی اکبر کو سناتی تھی، یا زینب زینب یا علی انت شبیہ بالنبی۔ یہ پورا چیپٹر ہے، یہ پورا ایک باب ہے۔ اے علی اکبر تم اپنی پھوپھی زینب کے لیے باعث زینت ہو، ہمیں اور آپ کو نبی کا مشابہ بننا ہے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے مشابہ بننا چاہتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ، کم سے کم اتنا معطر ہو تمہارا کردار، گھر سے نکلو تو پڑوسی کو بھی خوشبو آئے۔ اخلاق و کردار۔ اور پھر میں عرض کروں گا، اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا جو میرے سن و سال کے ہیں، جو اپنی شادی شدہ زندگی کے 5-10 برس گزار چکے ہیں، کمال یہ نہیں ہے کہ گھر کے باہر کی زندگی میں ہم بڑے با اخلاق رہے ہیں۔ ہم حیدر عباس کا کیا کہنا ہے، بڑا اچھا اخلاق ہے۔ اخلاق گھر کے باہر اچھا ہو، لیکن گھر کی باؤنڈری میں آتے ہی بیوی بچوں پر ہم ستم کرنا شروع کر دیں تو وہ اخلاق کام آنے والا نہیں۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو گھر کے باہر تو سلمان فارسی ہوتے ہیں لیکن گھر کے اندر وہ سلمان رشدی نظر آتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ہیں ایسے افراد گھر کے باہر تو بڑے صاحب عزت، لیکن گھر کے اندر پہنچے تو نہ ماں باپ عزت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، نہ بھائی بہن دیکھ رہے ہیں، نہ بیوی بچے دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو گھر میں بھی عزیز بنانا ہوگا، اپنے اخلاق کو اچھا بنانا ہوگا۔ پھر فرمایا اعظمکم علما، وہ ہے مجھ سے مشابہ جو بے تکا غصہ نہ کرتا ہو۔ کبھی اگر اللہ نے توفیق دی تو بیان کروں گا کہ ہمیں اور آپ کو کہاں غصہ کرنا ہے۔ موجودہ دور میں جلدی سن لیجئے، جہاں مقدسات دین کی توہین ہو رہی ہو غصہ کرنا ہے۔ آپ کو پتا ہے اس وقت ہندوستان جیسے عظیم الشان، خوبصورت، دل فریب، دل نواز ملک میں کتنے یوٹیوب چینلز ہیں جو ذات خدا مندے سبحان کی شان میں توہین کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کتنے یوٹیوب چینلز ہیں جو شان رسالت میں توہین کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کتنے یوٹیوب چینلز ہیں جو قرآن مجید کے خلاف زہر اگل رہے ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مجلسیں کر لیتے ہیں، ہم تو محفلیں کر لیتے ہیں، ہم تو نعت پڑھ لیتے ہیں، ہم تو جمعہ پڑھ لیتے ہیں، بس ہماری ذمہ داری پوری نہیں۔ جہاں مقدسات دین کی توہین ہوگی وہاں ہمیں معمار انقلاب امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی طرح اپنے غصے کو برملا کرنا ہوگا۔ جب سلمان رشدی نے نبی آدم کی شان میں توہین کی، قتل کا فتویٰ دیا جو آج تک تاریخ میں سنہری حرفوں میں لکھا ہوا ہے۔ دوسری وہ جگہ جہاں غصہ کرنا ہے جہاں دینی اداروں میں مالی خرد برد ہو، صرف دینی مدرسہ نہیں، صرف دینی اداروں سے مراد اوقاف نہیں، حد یہ ہے کہ اگر ماتمی انجمنوں میں مسجد کی انتظامیہ سے لے کر امام باڑے کی انتظامیہ تک جہاں جہاں مالی خرد برد پائی جائے گی، سیرت عربی، سیرت اہل بیت کا تقاضا ہے کہ اپنے غصے کو برملا کرو۔ بعض مواقع ہیں جہاں ہمیں اپنے غصے کو برملا کرنا ہے، ہر جگہ علم سے کام نہیں چلے گا۔ شرارتی ہونا اور ہے لیکن بدتمیز ہونا اور ہے۔ معمولاً ہمارے بچے شرارت کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہم غصہ نہیں کر رہے، لیکن اگر بچہ بدتمیزی پر اترا ہے تو وہاں پر ماں باپ کو، بزرگوں کو غصہ اپنا برملا کرنا ہوگا۔ کہا اعظمکم علما، اپنے علم کو عظیم بناؤ، بے تکا غصہ مت کرو۔ اب سلنڈر آپ سوچئے 1150 روپے کا آج میرے گھر میں آیا ہے۔ کتنے روپے کا آیا ہے؟ 1150 روپے کا۔ میں اپنی بیوی پر غصہ کروں تم نے 20 دن میں ختم کر دیا، تو کیا بیوی پر غصہ کرنا ہمارا صحیح ہے؟ نہیں، حکومت پر غصہ کرنا ہوگا کہ بھائی کل تک تو سلنڈر ہمارے یہاں 1 مہینے چلتا تھا اور قیمت بھی کم تھی، تم نے قیمت بھی بڑھا دی، سلنڈر بھی جلدی ختم ہو رہا ہے، تو غصہ کہاں کرنا ہے؟ صحیح جگہ پر بے تکا غصہ نہیں کرنا ہے۔ معمولاً گھروں میں بے تکا غصہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں گھر گھرانے کا شیرازہ منتشر ہو رہا ہے۔ پھر پیغمبر فرماتے ابرکم بقرابہ، وہ ہے مجھ سے مشابہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میں آپ کو بتاؤں، اور یہ میں اپنے جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، میں معمولاً سفر پہ رہتا ہوں،
سفر سے واپسی پر اگر ایک پیچکس بھی ملے تو خرید لیتا ہوں. اگر کچھ نہیں مل رہا ہے تو کوشش ہوتی ہے, یہ میں نے کیا ہے, حتیٰ اس کو باقاعدہ پیک کروایا ہے, نہیں مل رہا تھا کچھ, ضرورت کی چیز تھی, گھر پہ لے آیا. ابرکم بقرابہ کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر جب جنگ کر کے واپس آتے ہیں اور راستے میں کہیں بازار ملتا ہے تو اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں پہلے جا کر بچوں کے لیے تحفہ خریدو پھر اپنے گھر میں جاؤ. جس دن ہمارے گھروں میں یہ مزاج پیدا ہو گیا, ہمارے گھر کا ماحول خود بخود محمدی, علوی, فاطمی ہو جائے گا. آخری ذات, وقت نہیں بچا, وہ ذات کس کی ہے؟ ولی نعمت, محور کائنات, یوسف زہرا, سرکار ولی عصر, حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. ظاہر بھائی نے مکمل تقریر کر دی, میں وہ باتیں دہرانا نہیں چاہتا ہوں. جلدی جلدی, اگر ہمارا کوئی 18 سے نیچے والا جوان بتا دے کہ نواب اربعہ کے نام بھی ترتیب کیا تھے, 500 روپے انعام دوں گا. اگر کوئی 18 سے نیچے والا بتا دے نواب اربعہ جو 4 نائب تھے بت ترتیب, پہلا کون, دوسرا کون, تیسرا کون, چوتھا کون, 500 روپے انعام. نہیں معلوم ہے. میں نے جان بوجھ کر 18 سے کم والوں کی شرط لگائی, اس سے اوپر جاتا تو جسارت ہو جاتی. ہمیں امام زمانہ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے, کچھ نہیں معلوم ہے, ہم زیرو ہیں, زیرو. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ عریضے میں اگر فرقت کی ساری داستان لکھ دوں سلگ اٹھے گا دریا, آگ لگ جائے گی پانی میں, اس سے کام نہیں چلے گا. ہم کہتے رہے اللہم عجل ولیک الفرج, ظہور ہونے والا نہیں ہے. پڑھتے رہیے دعائے رتبہ, پڑھتے رہیے الہی عدو بلبلا. کیا کہا تھا جناب رضا سلسوی نے کہ دلوں میں نفرت, لبوں پہ غیبت, فریبی آنکھیں مکان غصبی. دلوں میں نفرت, لبوں پہ غیبت, فریبی آنکھیں مکان غصبی. بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا. یہ تو ہمارا عقلی فیصلہ ہے کہ ہر میزبان پر لازم ہے کہ اپنے گھر کو اپنے مہمان کے شایان شان تیار کرے. تو اگر نور امامت کو ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں آئے, ان کا ظہور ہو, ہم ان کا دیدار کریں, تو اپنے آپ کو ہمیں تیار کرنا ہوگا. جلدی جلدی, امام کی زندگی کے 3 ادوار ہیں, نوٹ کر لیجئے. ایک دور ہے دور خفا, ایک دور ہے دور غیبت, ایک دور ہے دور ظہور. دور خفا یعنی 15 شعبان المعظم سن 255 سے لے کر سن 260 ہجری تک 8 ربیع الاول کی تاریخ. اور پھر اس میں امام عسکری نے کیسے اپنے بچے کو دوسروں تک پہنچایا ہے. احمد ابن اسحاق قمی کے سامنے لا کر پیش کر دیا, کہا یہ تمہارا آخری امام ہے. اور پھر جب امام عسکری کی آغوش میں 3 برس کے امام زمانہ کو دیکھتے ہیں جناب احمد ابن اسحاق اشعری قمی, تو فرماتے ہیں جب میں نے آخری حجت خدا کو آغوش امام عسکری میں دیکھا تو ایسا محسوس ہوا گویا 14ویں کا چاند چمک رہا. پہلا کام امام کا پہچانوانے کے لیے ڈائریکٹ لا کر احمد ابن اسحاق کے سامنے پیش کر دیا. دوسرا طریقہ, حالات سخت تھے, جناب حکیمہ جیسی امام عسکری کی حقیقی پھوپھی کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ ولادت کا وقت کان پہنچا ہے. امام عسکری نے خبر دی ہے, اپنے گھر میں بلوایا ہے. دوسرا راستہ, عقیقے کیے ہیں. اور میں پھر گزارش کروں گا اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو مستحب ہے, عمر کوئی بھی ہو چکی ہو. حتیٰ اگر باپ اس دنیا سے رخصت ہوگا اور معلوم ہے کہ مرحوم باپ کا عقیقہ نہیں ہوا تھا تو اولاد کے لیے مستحب ہے اپنے مرحوم باپ کا عقیقہ کرے. مسائل دیکھ لیجئے گا. عقیقے کیے ہیں مختلف, اور پھر گوشت کہاں بھجوایا ہے اپنے چاہنے والوں کے پاس, تاکہ چاہنے والوں کو علم ہو جائے آخری حجت خدا کی ولادت ہو چکی ہے. ایک اور ذریعہ ہے, وہ ذریعہ کیا ہے؟ خط لکھنا. اور پھر اس کے جزیات ہیں جس میں نہیں جانا چاہتا ہوں. ایک اور طریقہ ہے مسائل شریعہ کا جواب دلوانا اور رقوم شریعہ کا امام زمانہ کے ذریعے آخری حجت کے ذریعے کلیکٹ کروانا. توجہ کیجئے گا, یہ آج جو محفلوں کے نام پر بڑے بڑے اماؤنٹ خرچ ہو رہے ہیں, ہم محفلوں کے مخالف نہیں ہیں, ہم زیادہ پیسہ خرچ کرنے کے مخالف نہیں, لیکن اگر نمبر 2 کا پیسہ خرچ ہوگا تو سخت احتجاج کریں گے. نام حسین پر, نام ولایت امیر المؤمنین پر, نام غدیر پر, نام کربلا پر 2 نمبر کا پیسہ ہمیں برداشت نہیں ہے. نہ ایسی بس میں جانا پسند کریں گے, نہ کسی سے کہیں گے کہ آپ تشریف لے جائیے. اس کی وجہ ہے امام زمانہ ہے, 4 برس کی عمر ہے. ایک گروہ آتا ہے مولا امام عسکری سے ملاقات کے لیے, پیسے لے کر آیا ہے. روایت کہتی ہے ایک تھیلی میں 80 یا 40 اشرفیاں وہ ہیں جو مال حرام ہیں. تو
تو امام کا حال ہم جیسے والا تو ہے نہیں. امام کو معلوم ہے. امام نے وہ سونے کے سکے باہر نکالے اور لانے والے سے کہا لے جا کر میرے چاہنے والے کو واپس کر دینا اور کہہ دینا ہم اہل بیت اطہار کو حرام مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ریجیکٹ کر دیا. یہ دور خفا ختم ہو گیا. اب دور غیبت کا آغاز کب ہوا ہے؟ سن 260 سے 329 ہجری تک. اور پھر اس میں امام کے جو نائبین خاص ہیں کون ہیں؟ جناب عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، حسین ابن روح نوبختی اور علی ابن محمد سمری. البتہ کچھ نائبین عام ہیں. مثلا آذربائیجان کی سرزمین پر آپ کے ایک نائب کا نام ہے قاسم ابن علا. اور بڑا عجیب واقعہ علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ ایک سنی متعصب عبد الرحمن خیبری امام زمانہ کے ایک خط لکھنے کے نتیجے میں در امام تک پہنچے ہیں. اس کو بھی چھوڑ رہا ہوں. اس کے بعد غیبت کبریٰ کا دور ہے. آپ انصاف سے بتائیے امام کے کاموں میں ختم کر رہا ہوں. امام کے کاموں میں کون سا کام ہے؟ قرآن کی تفسیر کو بیان کرنا. امام کے کاموں میں کام ہے مکتب کی پاسبانی کرنا. جا کر کے پڑھ لیجئے گا. یہ آج بحرین میں ہم اور آپ 70% ہیں. آج سے 500 سال پہلے جب عثمانی سلطنت کا دور تھا تو ہم اس کے برعکس تھے. ہم صرف 30% تھے, وہ 70% تھے. آخر انقلاب کہاں سے آیا؟ ذرا پڑھیے تاریخ کو. کیا لکھا ہے علماء نے؟ بادشاہ کے پاس وزیر آیا, انار لے کر آیا ہے. انار پر عبارت لکھی ہوئی ہے ان ابا بکر و عمر و عثمان و علی خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. ابو بکر، عمر، عثمان، علی اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں. بادشاہ نے پوچھا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کچھ نہیں, یہ نیچرل ہے, قدرتی ہے. ہم شیعوں کو بلائیں گے اور پھر کہیں گے یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے, ہمارا مذہب حق ہے. اگر تم ہمارے ملک میں رہنا چاہتے ہو تو تمہیں ٹیکس ادا کرنا ہوگا ورنہ اسیر بنا لیا جائے گا. علماء کو بلایا گیا. تو آج کے دور کے علماء نہیں تھے. ایک ادھر بھاگ رہا ہے, دوسرا ادھر بھاگ رہا ہے, تیسرا ادھر بھاگ رہا ہے. علماء نے آپس میں کمیٹی بنائی. کہا ہم جواب دیں گے, ہمیں چند دنوں کی مہلت چاہیے. 10 افراد منتخب ہوئے. ان 10 نے 3 افراد کو منتخب کیا اور سب نے کہا کہ ہم جائیں گے نصف شب, امام سے رابطہ کریں گے. پہلی شب عالم گیا, کوئی رابطہ برقرار نہیں ہو سکا, نا امیدی نہیں ہے. دوسری شب عالم گیا, رابطہ برقرار نہیں ہو سکا, نا امیدی نہیں ہے. تیسری شب جو عالم گئے ہیں ان کا نام تاریخ نے لکھا ہے محمد ابن عیسیٰ. نصف شب گزر چکی ہے. ایک خوبصورت جوان آتا ہے, کیا کہہ رہے ہو محمد ابن عیسیٰ؟ چونکہ پہچانتے نہیں ہیں, معرفت نہیں ہے, امام وقت نگاہوں کے سامنے ہیں, فوراً کہتے ہیں تم سے کیا مطلب؟ وہ فوراً کہتے ہیں میں صاحب الزمان ہوں. اب ان کی آنکھیں کھلی. اگر آپ صاحب الزمان ہیں تو ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ میرے حال دل کو جانتے ہیں. اب امام زمانہ نے نصرت کی. تمہیں بادشاہ کے دربار میں جواب نہیں دینا ہے بلکہ وزیر کے گھر کے فلاں حجرے میں جانا, فلاں گوشے میں فلاں رنگ کا ایک تھیلا ہے جس کے اندر ایک سانچہ ہے, وہ سانچہ نکالنا اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دینا کہ سارے لفظ مٹ گئے ہیں, صرف 3 نام باقی رہ گئے ہیں. اللہ کا نام باقی ہے, اللہ کے رسول کا نام باقی ہے, ولی اللہ علی مرتضیٰ کا نام باقی ہے. مکتب کی پاسبانی کی ہے. یا بس آخری جملہ ہے مکتب کی پاسبانی کے علاوہ جہاں تک میں لانا چاہتا تھا. امام کا کام ہے مسئلے شرعی کا جواب دینا. ابھی آپ نے بڑی پیاری بات کہی, ہمارے بزرگوار جناب مولانا سبت حیدر صاحب نے جہاں تک لے کر آئے. واقعی میں لوگ کہتے ہیں ایران 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 کیوں, واقعی میں شاید دنیا کا بلکہ ہندوستان کا وہ ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. میرا نہ کوئی شہریہ ہے, نہ کوئی اسکالرشپ ہے, نہ کسی ادارے سے کوئی وابستگی ہے. میں آزاد پنچھی ہوں, آزادی کے ساتھ اپنے کام کرنے میں یقین رکھتا ہوں. تو یہ ذہن میں مت لائیے گا ایران ایران نہیں, حقیقت آپ سمجھیے, حقیقت سمجھیے. امام خمینی نے شہادت کے کلچر کو ڈیولپ کیا. آج افق عالم پر اگر شیعت کا پرچم لہرا رہا ہے تو یہ علماء کے علم کی ہی بدولت ممکن ہو سکا ہے, وگرنہ جتنی پابندیاں ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. امام خمینی رہے ہوں, رہبر معظم انقلاب آغا خامنئی ہوں, انہوں نے صرف اور صرف یہی کیا ہے کہ ایرانی جوانوں کو علم سے جوڑا ہے. میں پھر گزارش کروں گا, علم ڈگریوں کا نام نہیں ہے, علم لباس کا نام نہیں ہے, علم ٹائی بیلٹ کا نام نہیں ہے. وگرنہ ڈاکٹر پیام اعظمی کا وہ مصرع, وہ شعر تو آپ نے سنا ہوگا کہ خالی ڈبوں میں بجز موج ہوا کچھ بھی نہیں, چھپ کے دیکھا تو قباؤں کے سوا کچھ بھی نہیں. ہاں, علم
بصیرت، دانائی، دانش، بینش، فہم، ذکاوت، جو بھی نام دے دیجئے، ساری پابندیاں ہیں، لیکن کھانے کے لیے گیہوں کی کمی نہیں ہے، چاول کی کمی نہیں۔ وہ کیوی جو ہم ہندوستان میں 40-50 روپے کی ایک عدد خریدتے ہیں، یہی ایران پہنچے تو اتنے پیسے میں 1 کلو خرید سکتے ہیں۔ یہ ہے علم کی طاقت۔ علم ہے تو کیا نہیں قدرت میں تمہاری، تم چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا دو۔ امام کا کام ہے مسئلے شرعی کو بیان کرنا۔ ختم کر رہا ہوں، آج نئے نئے مسائل پیش آ رہے ہیں۔ ہم جیسے جوان کو ای سگریٹ پینی ہے، ہم کیا کریں؟ پی سکتے ہیں؟ نہیں پی سکتے ہیں۔ ہمیں فلاں طرح کی فلم اپنی بیوی کے ساتھ دیکھنا ہے، دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ ہمیں حالت روزہ میں یہ کام کرنا ہے، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ کس سے پوچھیں گے؟ امام کا کام ہے مسئلہ بیان کرنا۔ امام پس پردہ غیبت ہے، اور ہماری آنکھوں پر گناہوں کے اتنے پردے ہیں کہ نور امامت کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ ایسے ہی موقع کے لیے امام عسکری نے فرمایا تھا فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهِ مُخَالِفًا عَنِ الْهَوَىٰ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا۔ کبھی بھی رنگین تصویر دیکھ کر کے پریشان مت ہو جائیے گا کہ اپنے گھر میں آپ نے لگانا شروع کر دیا۔ نہیں، امام عسکری نے شرطیں بیان کی ہیں۔ ایسا مرجع، ایسا مجتہد، ایسا مفتی، ایسا فقیہ جو امر رب کو قائم کرنے والا ہو، جو اپنے نفس کو کچلنے والا ہو، جو اپنے دین کی پاسبانی کرنے والا ہو، تو اب عوام کی ذمہ داری ہے ایسے مرجع کی تقلید کرے۔ اور پھر امام زمانہ نے آ کر مہر لگائی فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ۔ نئے نئے مسائل پیش آئے تو در بھٹکنا مت، بلکہ علماء کی خدمت میں پہنچ جانا، کیونکہ وہ میری جانب سے تم پر حجت ہیں اور میں ان پر الہی حجت ہوں۔ پھر آخر ہمارے یہاں سوالات کیوں ہوتے ہیں؟ کیسے فتویٰ دے دیا؟ مجھے اچھا لگا، ہمارے عظیم بھائی بہت پرانے ہمارے آشنا ہیں، شجاع بھائی تو ماشاءاللہ محبوب دلہا کہہ لیجئے، ہر دل عزیز کہہ لیجئے، اور شاید یہ ان کا ایمان ہے، یہ ان کا خلوص ہے۔ اچھا لگا کہ یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے اردو میں اشعار لکھ کر پڑھے، مگر صورتحال بہت عجیب ہے۔ اور پھر وہی افراد آ کر کے مرجعیت کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ میں حسن ختام کرنا چاہوں گا اپنے عزیز دوست عالم دین حوزہ علمیہ قم میں زیر تحصیل جناب مولانا ڈاکٹر سید عابد رضا نوشاد گوپال پوری کے ان 4 مصروں پر کہ فقیہ دین کی عزت سے کھیلنے والے خود اپنی آبرو ہی نظر بات کرتے ہیں، اور جنہیں یہود و نصارہ خرید لیتے ہیں وہ امنگاہوں میں گھس کر فساد کرتے ہیں۔ آئیے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ خدایا واسطہ ہے عظمت اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، ہم سب کی اس ادنا سی کوشش و کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ یہ ترجمہ میں نے کیا ہے، ظاہر ہے بہت ساری کاپیز ہمارے پاس نہیں ہیں، ایک کاپی ہے مولانا سکتے صاحب کے حوالے کر دی جائے گی۔ دور غیبت کبریٰ میں ہم شیعوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ مرجع علی قدر آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کا پیغام ہے۔ اردو نہیں آتی تو کسی سے پڑھوائیے گا، تب اندازہ ہوگا اس دور میں ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں کتنی عظیم ہیں۔ اے کریم پروردگار، واسطہ ہے عظمت سرکار حجت کا، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اس پروگرام کے اہتمام و انعقاد میں دامِ درم قدم سخن شرکت کرنے والوں کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ہمیں اس قسم کے پروگرامز بپا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمیں علماء سے دین لینے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمیں اپنے بچوں کی دینی، اخلاقی، سیاسی، سماجی تربیت کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ معبود اس روح زمین پر جہاں بھی عاشقان پیغمبر و آل پیغمبر علیہ السلام ہیں، ان کی جان، مال، عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ دشمنان دین مبین اسلام کو ذلیل و خوار فرما۔ اے کریم پروردگار، واسطہ ہے عظمت محمد اور آل محمد کا، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ میں اترولا آیا ہوں، اسی کربلا میں سن 2011 میں ہم سب کے بزرگ سرپرست کی حیثیت رکھتے تھے جناب ممنون جعفری صاحب، جو اس وقت ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ہماری تصویر ان کے ساتھ اس کربلا کی موجود ہے۔ معبود مرحوم جناب ممنون جعفری کو اور جملہ تمام مؤمنین و مؤمنات کو جو اس بستی سے دنیا سے گزرے ہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔
اے کریم پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، علماء کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، رہبر معظم انقلاب مرجع علی قدر آیت اللہ العظمیٰ سیستانی سید مقاومت جناب سید حسن نصر اللہ کو اشرار کے شر سے محفوظ رکھے، معبود اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما، اس ماہ شعبان کے بچے ہوئے ایام میں ہمیں اپنی بندگی کی توفیق خاص نصیب فرما، ہم سب کو کربلا و نجف، سامرہ و کاظمین، مکہ و مدینہ، قم اور خراسان سمیت دیگر مقامات مقدسہ کی زیارات سے مشرف فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بھیجیے گا پر محمد و علیہ۔ آخر میں ایک گزارش کروں گا، بالخصوص جناب آیت اللہ سید علی دعویٰ سرا اور بالعموم اترولہ کے جملہ مومنین اور مومنات کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت۔ بسم اللہ۔